السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ گاؤں کا غریب موچی ایپیسوڈ 2۔ چلیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے رونے کی آواز سے میری دکان کا ماحول مزید بوجھل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے قدرے اونچی آواز میں کہا کہ رونا بند کرو زنیرہ اور مجھے سوچنے دو، کیونکہ اگر تم نے اسی طرح ہمت ہار دی تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک عام موچی ضرور ہوں، لیکن میں دانتوں کی فطرت کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے جوتوں میں کئی طرح کی دانتیں استعمال کی ہیں، اور اگر یہ کالا سفوف لوہے کو پگھلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرارت اور رگڑ پیدا کر رہا ہے۔ میں نے میز پر پڑی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا دماغ لڑایا اور مجھے اچانک یاد آیا کہ میری دکان کے پرانے خانے میں خالص تانبے کی باریک تاریں اور سوئیاں رکھی ہوئی ہیں جو میں نے ایک خاص قسم کے جوتے کے لیے منگوائی تھیں۔ میں نے جلدی سے زنیرہ کو بتایا کہ لوہا حرارت کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پگھل گیا ہے، لیکن تانبا وہ واحد دھات ہے جو شدید حرارت اور جادوئی رگڑ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ کبھی پگھلنے کے بجائے اس حرارت کو اپنے اندر سے گزار دیتا ہے۔ میری یہ منطق سن کر زنیرہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور اس کی روتی ہوئی آواز ایک دم سے رک گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے میر خان؟ کیونکہ میں نے کوئی کاف میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ انسانوں کا ہنر جادو سے بھی لڑ سکتا ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے اپنی دکان کا وہ پرانا لکڑی کا خانہ کھولا اور اس میں سے خالص اور چمکدار تانبے کی ایک لمبی تار اور ایک باریک سوئی نکالی۔ میں نے زنیرہ سے کہا کہ یہ تانبا خالص ہے، اور اب ہم دیکھیں گے انسان کا ہنر اس خلائی لوہے کو کیسے مات دیتا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس تانبے کی سوئی کو تار کے ساتھ جوتے کے اس پھٹے ہوئے حصے کے قریب کیا۔ اس بار میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، لیکن میرے ہاتھ بالکل نہیں کانپ رہے تھے، کیونکہ مجھے اپنے ہنر اور اپنے منطق پر پورا بھروسہ تھا۔ جیسے ہی میں نے تانبے کی سوئی کو اس کالے دانے دار سفوف کے اندر اتارا تو حیرت انگیز طور پر کوئی چنگاڑی نہیں نکلی۔ نہ ہی وہ سوئی پگھلی، بلکہ تانبے کی سوئی نے اس کالے سفوف کو بڑی آسانی سے چیر دیا اور جوتے کی روشنی والے میٹیریل کے اندر چلی گئی۔ زنیرہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں اور وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے کھسک آئی۔ میں نے پوری مہارت کے ساتھ اس خالص تانبے کی تار سے جوتے کے کٹے ہوئے کناروں پر ٹانکے لگانا شروع کر دیے۔ یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا، کیونکہ جوتے کا میٹیریل بہت نازک تھا اور کالا سفوف اس میں رکاوٹ ڈال رہا تھا، لیکن خالص انسانی ہنر اور تانبے کی دھات نے مل کر اس خلائی لوہے کے زہریلے اثر کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے میں ٹانکے لگاتا جا رہا تھا، جوتے سے رسنے والی وہ نیلی جادوئی شعاعیں جو دھوئیں کی طرح اڑ رہی تھیں، وہ آہستہ آہستہ رکنے لگیں۔ جوتے کا نور دوبارہ سے بحال ہونے لگا۔ میں نے زنیرہ کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
کہ دیکھو جنزادی انسانوں کی دنیا میں صرف جادو سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی سچی لگن اور ہنر وہ کام کر جاتے ہیں جو بڑے بڑے طلسم نہیں کر پاتے۔ زنیرہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور عقیدت بھری نظروں سے میری ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مرحان تم سچ کہہ رہے ہو، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کمال نہیں دیکھا، اور تم نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ مٹی کے بنے انسانوں میں بھی ستاروں جیسی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ میں نے آخری ٹانکا لگا کر اس تار کو مضبوطی سے باندھا اور قدرتی گوند کو ایک قطرہ اس پر ٹپکا دیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ جوتے سے جادو کا رسنا بالکل بند ہو چکا تھا اور وہ دوبارہ سے اپنی اصلی اور مکمل شکل میں آ چکا تھا، خطرہ عارضی طور پر ٹل چکا تھا۔ ہم دونوں نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا، لیکن ہماری یہ خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی، کیونکہ باہر گلی کے گپ اندھیرے میں حالات انتہائی تیزی سے بگڑنے لگے تھے۔ اچانک گلی کے باہر سے آنے والی وہ خوفناک قدموں کی آہٹ اور سونگنے کی آوازیں ایک دم سے رک گئیں۔ دکان کے اندر ہونے والی مکمل خاموشی میں مجھے باہر کا ہر منظر اپنی سماعت کے ذریعے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت بھاری بھرکم چیز گلی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر گہرے سانس لے رہی ہو اور ہوا کو سونگھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے زنیرہ کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ دوبارہ سے خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور وہ اپنی جگہ پر بت بن کر بیٹھی تھی۔ زنیرہ نے مجھے انتہائی دبی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مرحان تم نے میرا جوتا ٹھیک کر کے جادو کارخانہ تو بند کر دیا ہے، اور اب سنگلا کو میرے جادو کی خوشبو آنا بند ہو گئی ہے، لیکن یہ بات اسے مزید پاگل اور وحشی بنا دے گی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کیا وہ ہمیں ڈھونڈ لے گا؟ زنیرہ نے جلدی سے جواب دیا کہ سنگلا مٹی اور پتھر کا بنا ہوا ایک دیو ہیکل جن ہے، لیکن زمین کے انسانوں سے چھپنے کے لیے وہ اپنا بیس بدل کر ایک بہت بڑے اور خونی جنگلی کتے کا روپ دھار لیتا ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو، وہ رات کے اندھیرے میں آسانی سے شکار کر سکے۔ زنیرہ کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ صبح والے بوڑھے کسان کی بات یاد آ گئی مجھے، جس نے اندھیرے میں کسی پتھریلی چیز سے ٹکرانے کا ذکر کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خونی درندہ کل رات سے ہی اس گاؤں کے آس پاس بھٹک رہا تھا۔ اسی لمحے باہر سے چیزوں کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی انتہائی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وحشی درندہ پاگل پن میں گاؤں کی لکڑی کے سٹالز اور دروازوں کو توڑ رہا ہو۔ سنگلا جادو کی خوشبو غائب ہونے پر غصے سے پاگل ہو چکا تھا اور وہ اندھا دھند ہر چیز کو تباہ کر رہا تھا۔ آوازیں آہستہ آہستہ دکان کی طرف بڑھ رہی تھیں اور زمین کے تھرکنے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جانور سیدھا میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنی میز کی بتی کو بجھانے کا سوچا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پورے گاؤں میں صرف میری موچی کی دکان کی کھڑکی سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر باہر گلی میں پڑ رہی تھی اور اس پاگل درندے نے اس روشنی کو دیکھ لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے گلی میں مکمل خاموشی چھا گئی اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے موت میری دکان کے پرانے لکڑی کے دروازے کے بالکل دوسری طرف آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک انتہائی بھاری اور گرم سانسوں کی آواز دروازے کے درزوں سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر زنیرہ کو پیچھے دکان کے اندھیرے
कोने की तरफ धकेला और इसे छुपने का इशारा किया। ज़ुनैरा ने रोते हुए कहा, मिरहान भाग जाओ, मेरे पास अब भी मेरा जादू वापस नहीं आया, क्योंकि मैंने जूता अब तक नहीं पहना है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी, वो तुम्हें मार देगा। मैंने इसे सख्ती से चुप रहने का इशारा किया और वो अपनी मेज से वो बारी और तेज़दार चाकू दोबारा अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं एक लम्हा एक आम इंसान ज़रूर था, लेकिन मैं अपनी दुकान और अपनी पनाह में आई हुई किसी भी जान को इसी तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इससे पहले कि मैं दरवाजे को बंद से कोई भारी चीज़ लगाकर बंद करता, एक इंतहाई ज़ोरदार और भयानक धमाके से मेरी दुकान का पुराना लकड़ी का दरवाज़ा टूटकर अंदर की तरफ गिरा और लकड़ी के दरवाजे टुकड़े हवा में बिखर गए। दरवाजे के उस मलबे पर एक इंतहाई दो हैकल खौफनाक और भारी भरकम जंगली कुत्ता खड़ा था। इसका जिस्म आम कुत्तों जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे काले पत्थरों और खुरदरी मिट्टी को जोड़कर किसी ने एक खूनी दरिंदे की शक्ल दे दी हो। इसकी आंखें गारों की तरह सुर्ख थीं। इसके जबड़ों से एक तेजाब जैसी राल टिपक रही थी जो फर्श की मिट्टी को जला रही थी। इस वहशी दरिंदे ने दुकान की अंदर नज़र दौड़ाई और अंधेरे कोने में छुपी हुई ज़ुनैरा को देखकर एक इंतहाई खौफनाक दार मारी, जिससे दुकान की छत से मिट्टी गिरने लगी। ज़ुनैरा बेबसी से दीवार के साथ चिपक गई और इसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इसके पास अपने दिफा के लिए कोई जादू नहीं था और मौत इसके सामने बिल्कुल खड़ी थी। मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक लंबी छलांग लगाई और इस दो हैकल दरिंदे और ज़ुनैरा के दरमियान एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो गया। मैंने चाकू को मजबूती से पकड़ा और इस पथरीले दरिंदे की आंखों में आंखें डालकर इसे ललकारा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस लड़की तक नहीं पहुँच सकते। सिंगलाख ने एक इंसान को अपने रास्ते में खड़ा देखकर गुस्से से अपने पथरीले पंजे फर्श पर मारे, मुझ पर हमला करने के लिए अपने पिछले कदमों पर खड़ा हो गया और एक भयानक धार मारने लगा। इसके मुंह से टिपकने वाली तेजाबी राल मेरे जूतों के बिल्कुल करीब फर्श को जला रही थी। दुकान की पुरानी छत से मिट्टी बड़बड़ा कर हमारे सरों पर गिर रही थी और मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। ज़ुनैरा ने दुकान के अंधेरे कोने से रोते हुए चिल्ला कर कहा, मिरहान तुम पागल हो गए हो, ये कोई आम जानवर नहीं है, ये सिंगलाख है। इसका जिस्म खालिस पत्थर और मिट्टी से बना है। तुम्हारा ये चमड़ा काटने वाला चाकू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम अपनी जान बचाओ, वरना ये तुम्हें भी मेरे साथ मार देगा। मैंने अपने चाकू को और मजबूती से पकड़ते हुए पीछे मुड़े बगैर जवाब दिया, ज़ुनैरा तुम खामोश रहो और बिल्कुल पीछे दीवार के साथ चिपक कर खड़ी रहो। मैंने आज तक अपनी दुकान से किसी ग्राहक को मायूस नहीं लौटाया और तुम तो मेरी पनाह में आई हो। ये दरिंदा जब तक मेरे जीते जी तुम तक नहीं पहुंच सकता। दरिंदे ने एक लम्हे के लिए अपने सुर्ख गारों जैसी आंखों से मुझे घूरा, फिर एक जोरदार छलांग लगाई। इसका भारी पथरीला जिस्म हवा को चीरता हुआ सीधा मेरी तरफ आया। मैंने इंतहाई फिरती से देखा और कुत्ते का भारी वजूद मेरी लकड़ी की मेज से जा टकराया।